سامعین محترم، ہم نے مسند احمد کی ایک حدیث مبارکہ جس میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سعادت المرء الجار الصالح والمرکب الہنی والسکن الواسع، تین چیزیں حضور نبی کریم علیہ السلام نے بندے کی سعادت کی وجہ قرار دی۔ ایک چیز اس کا اچھا نیک اور صالح پڑوسی، دوسری چیز بندے کی اچھی بہترین سواری، آرام دہ سواری، اور تیسری چیز کہ بندے کا وسیع اور کھلا گھر۔ دوستان محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے پڑوسی کو سعادت مندی کی پہلی علامت قرار دیا۔ اب پڑوسی کے متعلق احادیث کے پورے چیپٹرز، باب محدثین نے باندھے ہیں، لیکن اس حوالے سے آگے چلنے سے پہلے ایک اور حدیث کو میں یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا جو امام بخاری نے، جس کو اپنی صحیح بخاری شریف میں حدیث نمبر 5094 نمبر پہ بیان کیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ذکر الشؤم عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کے سامنے شوم کا ذکر ہوا۔ یہ شوم کا لفظ سمجھنا، ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں فلانا بندہ بڑا شوم بندہ ہے جی، یہ لفظ کہاں سے آیا، اس کا اصل معنی کیا ہے؟ اس حدیث میں حضور علیہ السلام کے سامنے بھی شوم کا ذکر ہوا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شوم کی پھر اپنی زبان سے تشریح بیان فرمائی۔ اور شوم کا جو معنی ہوتا ہے، ہمارے یہاں معنی کچھ اور لیا جاتا ہے، لیکن اصل عربی زبان میں شوم کس کو کہتے ہیں، اس بات کو توجہ سے سمجھنا ہے۔ بہت سے مسائل، اس سے ہمارے مسائل اجاگر بھی ہوں گے اور مسائل کا سولوشن بھی ملے گا۔ آپ نے ایک لفظ دیکھا ہمارے یہاں کثرت سے استعمال ہوتا ہے، منحوس۔ منحوس کس کو کہتے ہیں بھائی؟ جس سے نحوست پھیلے، جس چیز سے۔ اب یہ الگ بات کہ ہم نے صرف بندوں میں ہی آج تک نحوست تلاش کی اور بندوں کو ہی منحوس قرار دیا، اور شوم کا لفظ بھی ہم بندوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام کے سامنے جب اس لفظ سے نحوست کا ذکر ہوا، شوم کا ذکر ہوا، تو آقا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کان الشؤم فی شیء، فرمایا اگر کائنات میں کسی شے میں نحوست ہوتی، اگر ہوتی، یہ جملہ یاد رکھنا، یعنی نحوست ہے نہیں اس امت میں، حضور کا صدقہ اللہ پاک نے اس امت کو نحوست سے بلند قرار دیا، لیکن حضور نے فرمایا اگر بالفرض یہ نحوست ہوتی تو کس چیز میں ہوتی؟ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ففی الدار، سب سے پہلی چیز جو اس نحوست جہاں پر آتی وہ گھر ہوتا۔ اب دوسری طرف دیکھنا، سعادت مندی وسیع گھر میں ہے، ادھر فرمایا وفی الدار والمرأة، دوسری چیز عورت۔ نحوست کی وجہ اگر کوئی بنتی کائنات میں، میری امت میں، تو گھر بنتا، والمرأة عورت بنتی، والفرس اور گھوڑا بنتا۔ حضور علیہ السلام نے تین چیزوں کو سبب نحوست قرار دیا اگر اس امت میں کسی نحوست کا دخل ہوتا، مگر اگر کا جملہ بول کے حضور نے کلیئر کر دیا کہ مومنو اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کرو، اللہ نے تمہیں نحوست سے پاک قرار دیا۔ اب حضور امت کو نحوست سے بلند قرار دیں اور ہم ایک کو ہر دوسرے کو بناتے پھریں بڑا منحوس ہے یار، یہ شخص تو آج ہے نحوست پھیل جاتی ہے۔ تو یہ اسلام کی دی ہوئی خوبصورت تعلیمات کے مقابلے میں ایسی رائے رکھنا، یہ بندہ مومن کو زیب نہیں دیتی اور مومن کے یہ شایان شان نہیں ہے۔ لیکن محدثین نے کچھ اور احادیث بھی اس پہلو میں ہیں جہاں پہ یہ اگر کا لفظ استعمال نہیں ہوا، وہاں محدثین نے اس کا معنی پھر نحوست نہیں کیا۔ انہوں نے کہا جی شوم عربی زبان میں تکلیف کو بھی کہتے ہیں، ایک ایسی چیز جس کو بندہ مانگے اور پالے اور پھر وہ چیز اس کے لیے باعث آزار بن جائے، باعث تکلیف بن جائے، پریشانی کا سبب بن جائے، تو وہ بھی شوم ہوتی ہے۔ تو یہ بڑا سمپل، اب یہ بات آسان ہو گئی۔ اگر ہم شوم کا معنی اذیت لیں، تکلیف لیں، پریشانی لیں، تو پھر سب سے پہلے آ جائیں گھر۔ گھر بندے کے لیے پریشانی کا سبب کب بنتا ہے؟ اب یہ اس گھر کی بات کر رہا ہوں جو گھر آپ کو میسر ہے اپنا ذاتی، جس کا گھر ہی نہیں ہے اس کی بات تو نہیں ہے۔ دیکھیں، گھر، سواری اور بیگم، بیوی، اگر یہ تین چیزیں خراب مل جائیں تو زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اس کی تکلیف اس لیے کہ ہر روز گھر میں رہنا ہے، ہر روز سواری کو استعمال کرنا ہے،
ہر روز بیگم کا بھی منہ دیکھنا ہے، ان تینوں چیزوں سے صبح دوپہر شام کا واسطہ ہے بندے کا۔ تو اگر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ایک وقت میں اذیت کا سامان بنی، پھر چلی گئی، ان سے بندہ دور ہو گیا، تو دوبارہ وہ اذیت کا سبب نہیں بنتی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی تعلیم ارشاد فرما دی کہ گھر جب بھی بنانا ہے صحیح اچھا سا گھر بنانا ہے، ایسا گھر نہیں بنانا نازک سا کہ جس میں روز، مثال کے طور پر دیکھیں کچھ لوگ کچے گھر بناتے تھے نا، تو سردیوں میں جھڑی لگتی تھی تو وہ روز جناب ٹپکنا شروع ہو جاتی، آدھی رات کو سوئے ہوئے جناب ٹپکنا شروع، بندہ اٹھ کے بیٹھ گیا، گرمیوں میں طوفان آیا تو چھت ہی اڑ گئی، ساون کی بارش ہو گئی تو چھت گر گئی، تو وہ گھر اذیت کا سبب بن جاتا ہے بندے کے لیے۔ تو اچھا گھر بنانا، اچھا گھر تعمیر کرنا، صاف ستھرا گھر بنانا اور کھلا گھر بنانا، یہ سعادت مندی کی علامت ہے۔ اور اگر ایسا گھر جس گھر میں نقص، کمزوری، عیب، کمی، کجی موجود ہے تو وہ اذیت کا سبب ہے۔ جیسے پہلے ہمارے گھر ہوتے تھے، ان میں واش روم نہیں ہوتے تھے، اذیت کا سبب ہوتا تھا، مہمان آ جائے کدھر جائیں جی، لوٹا پکڑایا جاتا تھا، جائیں کوئی جنگل تلاش کر، مشکل تھی، خود گھر والوں کے لیے مشکل کا سبب تھا، خواتین کے لیے اسپیشل۔ پھر بعض گھر میں کچن الگ نہیں ہوتے تھے، اب وہ آگ جلائی جاتی تھی لکڑیوں سے تو وہ پورے گھر کالے ہو جاتے تھے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اچھا گھر، صاف ستھرا گھر بندے کے لیے راحت کا، کیونکہ ان تین چیزوں کو اللہ نے بندے کی راحت کا سبب بنایا ہے، گھر کو، سواری کو، اس کی بیوی کو۔ اگر ان کے اندر کوئی خرابی آ گئی تو بندے کی راحت کا سامان چلا جائے گا، تسکین چلی جائے گی۔ جیسے خاتون خانہ کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کو میں نے تمہارے لیے اس لیے تخلیق فرمایا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ تم اس کو دیکھو، تمہارے دل کو تسکین میسر آئے، تمہاری بیوی پر تمہاری نظر پڑے، تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، دل کو قرار آ جائے، چین آ جائے، سکون ملے۔ اور اگر بیگم کو دیکھ کے سکون چلا جائے اور بندہ روز کہ کتھوں متھے لگ گئی ہے جی، اب دیکھیں وہ کیا شوم بن گئی، اذیت کا سبب اور سامان بن گئی۔ آقا علیہ السلام اپنی امت کو اذیت میں نہیں دیکھنا چاہتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی اذیت کے سامان والا سامان نہ خریدنا۔ تو سب سے پہلے فرمایا گھر ایسا ہو جس میں بندہ جب آئے تو وہ گھر اس کے لیے باعث استقرار، باعث آرام اور باعث راحت ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز دیکھیے فرمایا سواری باعث راحت ہونی چاہیے، اور اگر یہ باعث راحت نہیں ہوگی تو یہ بھی شؤم ہوگی، یعنی اذیت کا سامان بن جائے گی۔ اب آپ کے پاس گاڑی ہے مگر وہ سٹارٹ نہیں ہوتی، روز دھکا لگانا پڑتا ہے، تو کتنے دن محلے والوں کی آپ مدد لیں گے، جناب ذرا دھکا لگاؤ جی، وہ کہیں گے یار اٹھا کے کباڑ میں ڈالو اس کو۔ اذیت کا سامان، رستے میں پنکچر ہو جاتی ہے، جگہ جگہ مسنگ کرتی ہے، بند ہو جاتی ہے گاڑی۔ اب آپ سفر کریں، کپڑے صاف ستھرے، شادی میں جا رہے ہیں اور رستے میں جناب گاڑی کے نیچے لیٹنا پڑ گیا، تو آپ تو گئے نا جی، آپ کو اذیت کا سامان ہے، تکلیف ہوگی۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام کو اپنی امت کی یہ اذیت بھی گوارا نہیں ہے جی، سبحان اللہ، کیا اللہ نے محبوب نبی عطا فرمایا ہے جی۔ اب کئی جگہ آپ نے دیکھا ہوگا، میں کسی دور میں ایک جگہ رہتا تھا تو ہمارے محلے میں ایک صاحب نے گاڑی لی، انہوں نے اگر کہیں شام 3 بجے کہیں جانا ہوتا تھا، صبح 9 بجے وہ چابیاں پانے لے کے نا، کبھی گاڑی کے نیچے لیٹے ہوتے، کبھی گاڑی کے اوپر لیٹے ہوتے، صبح 9 بجے سے شروع ہو جاتے تھے کہ چلو 3 بجے تک اس قابل ہو جائے کہ ہم کہیں جا سکیں، اور پھر 2 بجے وہ کہتے تھے بھائی جان آپ بھی آنا، ذرا دھکے لگانا شروع کریں، گھنٹہ دھکا لگتا، پھر سٹارٹ ہوتی، پھر کبھی وہ فرلانگ دور جاتے، پھر بند ہو جاتی، پھر واپس آتے، پھر بلاتے یار ذرا آنا۔ تو یہ اذیت کا سامان، تو ایسی گاڑی خریدنا، ایسی سواری خریدنا، پہلے گھوڑے ہوتے تھے، بیمار گھوڑا خرید لیں، جس کے نال ٹوٹے ہوئے ہوں ایسا گھوڑا خرید لیا، تو وہ آپ کو منزل بھی نہیں لے کے جاتا تھا، بلکہ اس کو منزل پہ آپ کو لے کے جانا پڑتا، مشکل ہو جاتی۔ تو آقا علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی کہ سعادت مندی راحت میں ہے، اور راحت کا سامان اچھی سواری میں ہے، تو سواری اچھی استعمال کریں جی۔ اور تیسری چیز حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اذیت کا سامان بری بیگم کا انتخاب ہے، خراب بیگم کا انتخاب۔ اگر کسی کی اہلیہ محترمہ وہ اس بندے کو لائک نہیں کرتی، ڈس لائک کرتی ہے، پسند نہیں کرتی، تو وہ یقیناً کسی کو تو پسند کرے گی، اور شوہر کے علاوہ وہ جس کو پسند کرے گی وہ شوہر کے لیے اذیت کا سامان بن جائے گا۔ وہ جب کمپیریٹیو کہے گی تو خالی ہاتھ گھر آ جاتا، فلانا بندہ جب آیا تو دیکھیں نا جی، اشارے تو وہ دیتی ہے نا، پھر گاڑی بھی اشارے دیتی ہے، پتہ چل ادھر مڑنا ہے ادھر مڑنا ہے۔ تو شوہر جب وہ اشارے دیکھتا ہے تو پھر اگر تو کوئی پھر دیندار نہ ہو تو وہ پھر بیگم زبان کا استعمال کرتی ہے، شوہر ہاتھ کا استعمال کرتا ہے، پھر روزانہ جگلنگ ہوتی ہے گھر میں۔ لیکن اگر کوئی دیندار بندہ ہو جس کو پتہ ہو کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بھئی ہاتھ استعمال نہیں کرنا، وہ بزرگ فرماتے ہیں نا کہ گھر جنت بن جاتا ہے، لیکن کب؟ جب میاں اور بیوی دونوں ایک ہوں اور نیک ہوں، ایک ہوں اور
نیک ہوں، یعنی دونوں کی رائے ایک جیسی ہو، ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہوں، اور پھر صالح ہوں، نیکی کی دعوت دینے والے، نیکی کا کام کرنے والے، اللہ توبہ کرنے والے ہوں، تو وہ گھر جنت بن جاتا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو تو یہ صرف ایک ہی باب نہیں ہے کہ بھائی ہر طرف عورت ہی اذیت کا سبب بنے گی مرد کے لیے، نہیں، اس کو وائس ورثہ بھی دیکھیں۔ کئی جگہ عورتیں بہت اچھی ہوتی ہیں، مرد ان کے لیے اذیت کا سبب بن جاتے ہیں، مردوں کی ڈوریں باہر جڑی ہوئی ہوتی ہیں، وہ بیگم نے کھانا بنایا، وہ کسی اور کو، وہ اپنا اشارہ لگاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں جی فلانی نے تو کھانا بنایا تھا جی، مزہ آ گیا تھا، اب وہ مٹھیاں بھیج کے رہ جاتی ہے، اذیت کا سامان اس کے لیے شوہر بن جاتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دوستان محترم اس اذیت سے نکال کے امت کو سعادت مندی کی علامات بتاتے ہوئے بتایا کہ شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے راحت کا سامان بنے، خوشی کا سامان بنے، تسکین کا سامان بنے، تو تب گھروں کے اندر ایک تو ماحول اچھا ہوگا، وقت اچھا گزرے گا، اور پھر اس کے نتیجے میں، اس راحت کے نتیجے میں اس گھر میں جو نسل پروان چڑھے گی، وہ نسل کے اندر بھی پھر بابا فرید الدین والا نور نظر آئے گا، پھر ان کے اندر بھی سعادت مندی اور خوش بختی کی علامات نظر آئیں گی، وفادار طاعت شعار نسل پیدا ہوگی۔ اس لیے یہ تین چیزیں دوستان محترم جہاں سعادت مندی کی علامات ہیں، وہاں پر یہ انسان کے لیے مشکل کا اور پریشانی کا سامان بھی ہے۔ لیکن اب ان میں سے ایک چیز جو آج میں آپ کے سامنے ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے پڑوسی۔ میں نے یہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ گھر بناتے ہوئے ساری چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اینٹ کس بھٹے کی ہونی چاہیے، سیمنٹ کون سا ہونا چاہیے، مستری کا معیار کیا ہونا چاہیے، نقشہ کیسے ہونا چاہیے، ایک ایک کمرہ، ڈرائنگ روم ایسا ہو، کچن روم ایسا ہو، واش روم ایسا ہو، ٹی وی لاؤنج ایسا ہو، کارپورٹ جیسا ہو، یہ ساری چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ مگر اس گھر کے بنانے میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے پڑوسی کو دیکھنا۔ پڑوسی کا نہیں خیال رکھا جاتا کہ پڑوسی اچھا ہے یا نہیں ہے، اور اگر پڑوسی اذیت کا سامان بن جائے تو گھر روز روز تو تبدیل ہوتے نہیں ہیں، تو ساری عمر کے لیے پریشانی بن جاتی ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بہت خوبصورت تعلیمات ارشاد فرمائی، اور آقا علیہ السلام کی جو دعائیں تھیں ان میں ایک بڑی محبوب دعا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ میں نقل ہوئی ہے کہ آقا علیہ السلام یہ دعا فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من سوء الجار فی دار المقام۔ آقا فرماتے یا اللہ مجھے برے پڑوسی، گندے پڑوسی، کم ظرف پڑوسی، اس کے شر سے مجھے پناہ عطا فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غلط پڑوسی سے نجات مانگی ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور امت کو اپنی دعا کے ذریعے یہ تعلیم دی ہے کہ اپنی دعاؤں میں یہ بھی چیز شامل رکھا کریں کہ اللہ پڑوسیوں کے شر سے محفوظ فرمانا۔ مگر اگلا جملہ حضور کا اس میں بڑا اہم ہے، فی دار المقام۔ آقا علیہ السلام نے ہر پڑوسی کے شر سے پناہ نہیں مانگی، فرمایا پڑوسی وہ جس کے ساتھ زندگی دیر تک گزارنی ہو، جس کے ساتھ آپ کا بہت لانگ ٹائم گزرنا ہو، اس پڑوسی کے شر سے حضور علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے۔ اور ایک پڑوسی تھوڑے وقت کے لیے ہوتا ہے، جیسے آپ کسی گاڑی میں سفر کے لیے بیٹھے، ساتھ سیٹ پہ ایک بندہ بیٹھ گیا، آپ سموکنگ نہیں کرتے، وہ سموکنگ کرتا ہے، وہ آپ کے لیے وہ بھی آپ کی راحت ختم کرے گا، لیکن وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوگا۔ یتحول اس کے لیے آگے لفظ حضور نے استعمال کیا کہ یا اللہ وہ پڑوسی جو تھوڑی دیر کے لیے اذیت کا سامان بنے، کوئی نہیں، وہ میں برداشت کر لوں گا، مگر جس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، صبح و شام گزارنی ہے، یا اللہ اس پڑوسی سے ملنے والی تکلیف اور شر سے محفوظ اور مامون فرمانا۔ اب دوستان محترم، یہ تو حضور علیہ السلام نے دعا مانگی، اب پریکٹیکلی دیکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر ہے، دار رحمت ہے، اور حضور علیہ السلام کی ازواج ہیں، تو آقا علیہ السلام کا معمول تھا کہ مختلف ازواج کے گھر میں کس دن کس کے ساتھ رہنا ہے، کون سی شب کس کے ساتھ بسر کرنی ہے، وہ ایک معمول بنا ہوا تھا حضور علیہ السلام کا۔ ہر زوجہ رسول ام المؤمنین وہ استاق میں رہتی ہیں کہ جب میری باری ہو میں اپنے شوہر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلیٰ خدمت کروں، حضور کو خوش کروں، حضور کی راحت اور تسکین کا سامان بنوں، حضور علیہ السلام کے لیے اچھا کھانا بناؤں، آقا حضور کو اچھے طریقے سے پیش کروں، حضور کو خود نوالے کھلاؤں۔ یہ آپ کی ازواج کا طریقہ تھا۔ تو احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ایک دن حضور علیہ السلام نے
بسر کرنا تھا حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جانتی تھی کہ آج حضور نے میرے گھر میں آنا ہے، میرے ساتھ وقت بتانا ہے۔ اب ان کی بھی خواہش تھی کہ میں حضور علیہ السلام کی بڑی اعلیٰ خدمت کروں، تو حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں دیکھا تو حضور کا گھر تھا، حضور کی ازواجیں، جو آتا صدقہ کر دیا جاتا، دے دیا جاتا، لوگوں کو جمع کر کے رکھا نہیں جاتا۔ تو آپ نے دیکھا کچھ ستو صرف پڑے ہوئے ہیں، جو پڑے ہوئے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ نے چکی پیسی، خود اپنے ہاتھوں سے ان جوؤں کا آٹا بنایا۔ آٹا اتنا ہی تھا کہ اس سے ایک روٹی اچھی سی بن سکتی تھی۔ ام المومنین نے وہ جو کے آٹے کی دوستان محترم روٹی بنائی۔ جب روٹی بن گئی انہوں نے سنبھال کے روٹی کے احتیاط سے رکھ دی کہ ابھی آقا تشریف لانے والے ہیں، اور میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں یہ خوبصورت کھانا، اچھا کھانا پیش کروں گی۔ اتنے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ جب حضور علیہ السلام آئے تو سردی کا موسم تھا، آقا علیہ السلام کو سردی لگ رہی تھی، تو امام الانبیاء علیہ السلام نے آتے ہی فرمایا عائشہ یا رسول اللہ حکم، فرمایا میرے لیے گرم بستر کا اہتمام کرو۔ تو ام المومنین نے فوراً گرم بستر آقا علیہ السلام کو پیش کیا۔ اب حضور علیہ السلام کہیں سے تشریف لائے تھے، سردی بھی لگ رہی تھی، بستر میں گئے تو آنکھ لگ گئی، تھوڑا آرام کرنے لگ گئے۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ اس انتظار میں دروازے پہ بیٹھی ہوئی ہیں کہ حضور بیدار ہوں، میں آقا علیہ السلام کو یہ روٹی کھلاؤں۔ اب آپ انتظار کر رہی ہیں کہ اچانک پڑوسیوں کی بکری حضور علیہ السلام کے اس گھر میں آ گئی، ام المومنین والے گھر میں، حضرت عائشہ والے گھر میں۔ بکری بھوکھی تھی شاید، سیدھا بھاگتی ہوئی آئی اور اس نے عین چولہے کے بعد جہاں روٹی پڑی ہوئی دیکھی اور روٹی جلدی سے اٹھا کے بھاگ پڑی۔ روٹی اٹھا کے بکری بھاگ پڑی۔ ام المومنین نے بڑی حسرت سے، بڑی محنت سے روٹی بنائی تھی، اور کس کے لیے بنائی تھی؟ جب روٹی بکری کو لے جاتے ہوئے دیکھا، جی چاہا اس کو پکڑوں، اس کے پیچھے بھاگوں، مگر پھر سوچا کہیں میرے کریم کی آنکھ نہ کھل جائے۔ کتنا خیال رکھا۔ روٹی چلی گئی مگر آقا علیہ السلام کو ڈسٹرب نہیں ہونے دیا کہ قدموں کی آہٹ سے بھی حضور ڈسٹرب نہ ہو جائیں۔ تھوڑی دیر میں ہی حضور علیہ السلام کی آنکھ مبارک دوستان محترم کھل گئی۔ جب آقا علیہ السلام بیدار ہوئے نا تو ام المومنین فوراً دوڑ پڑی پڑوسی کے گھر کی طرف نا۔ جیسے ہی دوڑی آقا علیہ السلام نے پیچھے سے بلا لیا کہ عائشہ کدھر جا رہی ہو؟ اب آپ نے کہانی سنا دی، یا رسول اللہ بڑا انتظار کی، چکی پیسی تھی، آٹا بنایا تھا، گوندا تھا حضور آپ کے لیے، میں نے بڑی محبت کے ساتھ روٹی بنائی تھی، حضور آپ آئے، سردی میں گرم لحاف مانگا، اب آرام کرنے لگ گئے، میں نے روٹی یہاں رکھی، حضور میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، پڑوسیوں کی بکری آئی روٹی اٹھا کے لے گئی، میں اس کے پیچھے نہیں بھاگی حضور آپ ڈسٹرب نہ ہو جائیں۔ اب آپ جاگ پڑے ہیں، میں جا رہی ہوں، دیکھتی ہوں بکری روٹی کدھر لے کر گئی ہے۔ آقا علیہ السلام نے کہا عائشہ سن، بکری روٹی لے گئی مگر اس وجہ سے جا کے پڑوسی کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی، پڑوسی کو کچھ نہیں کہنا، اس کو یہ جملہ بھی نہیں کہنا کہ تیری بکری ہماری روٹی لے گئی۔ فرمایا میں محمد عربی اپنے پڑوسی کو اتنی شکایت لگانا بھی پسند نہیں کرتا، ہم نے زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہے، اس پر ہماری کوئی بات گراں نہ بنے۔ یہ قصور پڑوسی کا تو نہیں ہے نا، بکری تھی، جانور تھا، لے گئی ہے روٹی۔ ہاں عائشہ آپ جائیے، بکری کو دیکھیے، اگر بکری نے روٹی کھائی اور روٹی بچ گئی، وہ روٹی جا کے لے آئیے، میں محمد وہ بچی ہوئی روٹی کھا لوں گا، کیونکہ میری اہلیہ نے بنائی ہے، میری زوجہ نے بنائی ہے، گھر والی نے بنائی ہے۔ اس روٹی کا احترام اتنا ہے کہ پیغمبر فرما رہے ہیں اگر بکری نے روٹی چھوڑ دی، جائیے خاموشی سے وہ اٹھا کے لے آئیے، وہ روٹی کھا لوں گا، آپ کی محبت پوری ہو جائے گی، مگر جا کے پڑوسی کو گلا نہیں کرنا، بکری کو کچھ نہیں کہنا۔ آؤ دوستان محترم، میں پوچھتا ہوں کیا پڑوسی کے حوالے سے اس کی عزت نفس کا اس قدر خیال رکھنے کا اہتمام آج امت رسول کی کر رہی ہے؟ کیا پڑوسی ہماری فہرست میں کوئی عزت دار چیز ہے؟ بچوں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے معاملات میں جھگڑا اور ہاتھا پائی اور گالی گلوچ اور جھگڑا، یہ بدبختی کی علامت ہے۔ سعادت مندی یہ ہے کہ پڑوسی کی وجہ سے چھوٹا موٹا نقصان بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں۔ پھر دوستان محترم دوسرا اس حدیث کے ایک جملہ اور دینا چاہتا ہوں، جو جملہ مجھے تڑپا دیتا ہے، لوگوں رلا دیتا ہے۔ لوگوں، اس روٹی کی کتنی اہمیت تھی یار، یہ روٹی، یہ رزق کتنی اہم چیز تھی۔ وہ جو کہتے ہیں باسی ہو گئی ہے، پرانی ہو گئی ہے، گھنٹہ پہلے پکی ہوئی ہے، اماں کو کہتے ہیں اٹھا کے پھینک دو، چھان بورے والے کو دے دو، میرے لیے فریش روٹی پکاؤ۔ میرے محبوب نے یہ نہیں کہا عائشہ نیا آٹا گوندھ،
پھر چکی چلا اور پکا نہیں، کہا جا اگر بکری کے منہ والی بھی بچ گئی ہے، اس امت کا رہنما کہہ رہا ہے وہ لا دے، میری نظر میں وہ روٹی بھی بہت اہم ہے۔ یہ رزق کی اہمیت تھی۔ اور آج لوگوں شام کی سرزمین کے بچے میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں وہ ہاتھ میں روٹی لیے ہوئے خشک روٹی چبا رہے ہوتے ہیں، اور انٹرویو لینے والے پوچھتے ہیں خشک روٹی کیوں چباتے ہو؟ وہ کہتے ہیں یہ رزق ہے اللہ کا، اس کی حرمت کی ہم قائل ہیں کہ اگر ہم نے اس کو پھینکا باسی سی پرانی سی روٹی تو رزق کی حرمت متاثر ہو جائے گی۔ اگر میری قوم، ہم روٹی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ کتنی روٹی ہمارے گھروں میں روزانہ ضائع ہوتی ہے، اور پھر آپ وہ جو 10-12 روپے کلو وہی بیچتے ہیں چھان پورے والے کو، وہ روٹی یہ نہیں کہ وہ روٹی جا کے کسی سمندر برد کر دیتے ہیں، وہی روٹی دوبارہ پس کے آٹا بن کے پھر آ جاتی ہے، پھر بھی تو آپ نے کھانی پکانی ہے، تو پہلے ہی اگر اس کا احترام کر لیں۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے عملی طور پر اس روٹی کے احترام کی اعلیٰ مثال قائم کر کے امت کو بتا دیا اللہ کے دیے ہوئے رزق کا ریگارڈ کرنا۔ پھر دوستان محترم، پڑوسی کے باب میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی تعلیم ذرا غور سے سماعت فرمائیں کہ حضور علیہ السلام نے امت کی جتنی خواتین ہیں ان کو پھر خطاب کیا، یا نساء المؤمنات لا تحقرن احداکن لجارتها، فرمایا اب اے امت کی خواتین، اے مومنوں کی خواتین، سارے اہل ایمان کی خواتین سے حضور علیہ السلام نے خطاب فرمایا، اور فرمایا ساری خواتین سنیں کہ اپنی جو پڑوسنے ہیں، محلے دارنیاں جن کو کہتے ہیں، فرمایا ان میں کسی کی تحقیر نہ کرنا، کسی کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش نہ کرنا، کسی کی بے عزتی نہ کرنا، کسی پڑوسی کے بارے میں بری رائے نہ دینا۔ کیوں؟ پڑوسی کا مقام دیکھنا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اسی حدیث میں کہ اگر تمہاری پڑوسن تمہارے گھر میں ولو قرائی، اگر تمہاری پڑوسن تمہارے گھر میں ایک بکری کا پایا بھیجتی ہے اور وہ بکری کا پایا جلا ہوا ہے، جلا ہوا، شأتم محرقن حدیث کے لفظ ہے، ولو قرائی شأتم محرقن، آقا نے فرمایا اگر تمہاری پڑوسن نے تمہارے گھر میں ایک بکری کا جلا ہوا پایا بھیج دیا جو ابھی پکانے کے قابل نہیں ہے، جل چکا ہے، مگر اس کی نیت تھی کہ میں اپنی پڑوسن کو کوئی تحفہ ہدیہ بھیجوں، نیت اس کی ٹھیک تھی، اور نیت کا حال اللہ جانتا ہے، بندہ نہیں جانتا، جلا ہوا کٹا ہوا پایا اس نے ایک سنگل پیس بھیج دیا۔ آقا فرماتے ہیں اس پر بھی یہ نہ کہنا کہ اس کو اتنا پتہ نہیں تھا کہ بھلا یہ کوئی کھانے کی چیز ہے، جلا کے بھیج دیا۔ لا تحقرن احدکن، فرمایا اتنی تحقیر بھی تمہارے پیغمبر کو اپنی امت کے پڑوسیوں کے حق میں قبول نہیں ہے کہ تم میں سے یہ کمنٹ کرے کہ دیکھو یہ کوئی چیز بھیجنے والی اس نے بھیجی ہے۔ اب بولیے جی، ہمارے گھروں میں تو کس کس طرح سے اچھی چیز بھی بھیج دی جائے، اس کو چاروں زاویوں سے دیکھا جاتا ہے، اور کم ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ تعریف سے زبان کھلے، اور اگر کوئی اچھی چیز وہ بھیجتے نہیں جی پتہ نہیں بھیجتے چنگی چیز چھوڑی اس پر پتہ نہیں، اللہ خیر ہی کرے، کوئی نیت اور ہوتی ہوتی، اس کی نیت میں شک شروع کر دیتے لوگوں۔ اگر یہ نیتیں صاف ہو جاتی، اگر ایک دوسرے کے بارے میں صاحب ظرافت ہم بن جاتے، ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھنے والے بن جاتے، اور دوسروں کی عزت قائم رکھنے والے بنتے، ذلیل کرنے والے نہ بنتے، تو اللہ کی عزت کی قسم دنیا میں آج اللہ ہماری عزت کا جھنڈا بھی بلند کر دیتا۔ اور اس حد تک اس باب میں ہم گئے گزرے ہیں۔ میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، ہندوستان جب کمبائن تھا، انگریز کی یہاں حکومت تھی، تو کہتے ہیں دہلی میں ایک انگریز نے کلمہ پڑھا، وہ مسلمان ہو گیا، اور دہلی کی جامع مسجد میں جانے لگا نماز پڑھنے کے لیے۔ وہ واش روم میں وہاں گیا، وضو خانے میں، تو اس نے دیکھا وضو خانے میں گندگی کے ڈھیر جمے ہوئے ہیں۔ اس نے آگے نالی میں دیکھا تو اس میں کائی کے بوٹے جمے ہوئے ہیں۔ ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھا پورا محلہ آگے مسجد میں ہی نہاتا ہے، غسل لوگ اب بھی گاؤں میں چلے جائیں، سارا گاؤں مسجدوں میں آ کر غسل کرتا ہے۔ اس نے جب یہ سارا منظر دیکھا کہ غسل کیا، گندگی پھینکی، کچھ کیا، غلاظت پھینکی، اور مڑ کے صفائی والا بندہ کوئی نہیں۔ اس نے 1 دن دیکھا، 2 دن دیکھا، تیسرے دن اس انگریز سے نہ رہا گیا، اس نے جھاڑو لیا، پوچھا لیا، اس نے کائی کے بوٹے کاٹنا شروع کیے، نالیاں صاف کرنا شروع کر دیں مسجد کے وضو خانوں کی، اور مسجد کے جو وضو خانے تھے ان کی صفائی کا اہتمام شروع کر دیا۔ اب ایک صاحب ایمان جو پرانے تھے بابا جی، وہ داخل ہوئے مسجد میں، انہوں نے دیکھا انگریز گوری چمڑی والا یہ کیا کر رہا ہے، وہ بڑی خوشی کے ساتھ وہ صفائی کر رہا تھا۔ اتنے میں پیچھے سے دوسرا دوست ان کا آ گیا، حضرت صاحب کا،
انہوں نے دوسرے مومن کو، مسلمان کو، پرانے مسلمان جو موروثی مسلمان، پیدائشی مسلمان، اس کو کہنے لگا یار ادھر ویکھ، انگریز مسلمان تو ہو گیا ہے مگر انگریزی والی بو اس کے اندر سے نہیں گئی، کام کیا کر رہا ہے؟ مورخ نے یہ جملہ سنا، لکھ دیا تاریخ میں. اس نے کہا لوگوں میں پوچھتا ہوں، یہ جملہ لکھنے والے نے لکھ کے کہا کہ کیا پیغمبر اکرم کے دین میں صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا یہ دین اسلام نہیں ہے؟ کیا صفائی ستھرائی یہ انگریزوں کی میراث ہے، نان مسلمز کی میراث ہے؟ اور پھر وہ کہتا ہے کہ اے اس انگریز سے نفرت کر کے اس کی صفائی والی تمہاری مسجد کی صفائی کی مہم دیکھ کر اس سے نفرت اور بیزاری کا اظہار کرنے والے مسلمانوں، کل تم اپنے پیغمبر اکرام کو قبر میں اور حشر میں کیا منہ دکھاؤ گے جس پیغمبر نے تمہیں کہا تھا طہور چھتر الایمان، کہ تمہاری معرفت الہی کا آدھا سفر تو صفائی کرنے سے طے ہو جاتا ہے، اور یہ امت آج صفائی کرنے والوں سے نفرت کر رہی ہے. یہی حال پھر مسجد میں دیکھ لیں، مسجد کا جو بندہ خادم جس کو ہم کہتے ہیں اس کو لوگ کتنی عزت دیتے ہیں، کتنا ویٹ دیتے ہیں. مسجد کے ممبر پہ بیٹھنے والے کو تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے مولانا صاحب ہمارے گھر میں کھانا تناول فرمائیے، ساڑھے نال بھی چائے پیو جی، مگر خادم مسجد کو کبھی کوئی یہ نہیں کہتا، اس کی عزت نہیں لوگوں کو، وہ کیوں کہ صفائی کرنے والا ہے جی، وہ بھی بھلا کوئی عزت کے قابل ہے جی. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو اب آپ گرامی کی قدر عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں بظاہر آپ کو بہت چھوٹی باتیں نظر آئیں گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایمان اور معرفت الہی کے بڑے بڑے راز انہی چیزوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہمیں فہم دین کی توفیق عطا فرمائے. اور آخری بات آج کے اس گفتگو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دوستان محترم، پڑوسی کے حوالے سے اس حد تک آپ کو خیال رکھنا ہوگا ایمان بچانے کے لیے کہ حضرت امام مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو حضرت عبداللہ بن عباس کے بھی شاگرد ہیں اور حضرت عبداللہ بن عمر کے بھی شاگرد ہیں. وہ کہتے ہیں میں اپنے استاد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا تھا کہ آپ نے اپنے غلام سے کہا بکری ذبح کرو. اس نے بکری ذبح کی، وہ چمڑا اتار رہا تھا تو آپ نے غلام سے کہا کہ میرے غلام جیسے چمڑا اتر جائے اور گوشت اس کا کاٹنا شروع کریں تو سب سے پہلے اس بکری کا گوشت کاٹ کے میرے پڑوسیوں کو دے کر آنا. کہتے ہیں وہاں ایک اور صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ ایک دم حضرت عبداللہ بن عمر سے کہنے لگے وہ جو آپ کے پڑوسی یہودی ہیں؟ آپ نے کہا جی وہ یہودی. تو اس نے کہا الیہودی اصلحک اللہ، اللہ تیری اصلاح فرمائے عبداللہ بن عمر، تو اپنی بکری کا گوشت یہودی پڑوسی کو دینا چاہتا ہے. کہتے حضرت عبداللہ بن عمر جلال میں آ گئے، انہوں نے کہا مجھے وصیت کرنے والے، اللہ سے میرے لیے ہدایت کا سامان مانگنے والے، کاش تو نے دین محمدی کی کسی اعلیٰ چیز کے لیے میرے لیے ہدایت ایمان مانگی ہوتی. سن، جس پڑوسی کو گوشت دینے کی اعلان پر تجھے تکلیف ہوئی ہے میں نے اپنے پیغمبر کی مجلس میں بیٹھ کے سنا ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے جبریل کو بھیج کر مجھے پڑوسی کے اتنے حق بتائے تھے کہ مجھے یہ شک ہونے لگ گیا تھا کہ کہیں پیغمبر اکرم کی امت کی وراثت میں پڑوسی کا حق بھی نہ رکھ دیا جائے. جس رب نے اس قدر پڑوسی کو اہمیت دی ہے، میں عبداللہ بن عمر اس پڑوسی کو اہمیت کیوں نہ دوں؟ تو پڑوسی اگر آپ کے دین کا نہ بھی ماننے والا ہو تب بھی اس کا خیال رکھنا یہ صحابہ کبار کی سنت ہے. اور اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا ہو یار اس کا بدرجہ اولا خیال رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. کچھ باتیں اس ضمن میں مزید بہت امپورٹنٹ ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلے جمعۃ المبارک کو ڈسکس کر کے پھر اس موضوع کو کلوز کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.